خواتین و حضرات، صوفی کیا ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ شاید صوفی تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک سیریز آپ کے ساتھ یہ چل رہی ہے گفتگو کی کہ کیا کچھ ایسی کیفیتیں مجھ میں اور آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں جہاں پر ہم کوشش کریں کہ ہم ایک عطر حاصل کر سکیں تھوڑا سا صوفی کی زندگی سے، اور اپنی زندگیوں کو مہکا سکیں اس عطر سے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سے ہم صوفی تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ ہو چکی۔ آج کل کا جو ماحول ہے اس میں ایک شدت ہے، اور ہر شخص بٹا ہوا ہے، تقسیم ہوا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے جس پر بات کرنا شاید میرے لیے ممکن بھی نہیں، میں اس کا علم بھی نہیں رکھتا، لیکن گھروں میں تقسیم ہے، گلیوں میں تقسیم ہے، سڑکوں پہ تقسیم ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خود ہماری ذات میں بھی ایک تقسیم ہے۔ ایسے موقع پہ صوفی کی سوچ کا، عطر کا کون سا انداز، کون سی کیفیت ہے جو ہماری زندگیوں کی اس شدت کی کیفیت میں کچھ کمی لا سکے؟ کیا صوفی کے پاس ایسا کوئی فارمولہ ہے جس سے وہ ہماری اس کیفیت میں ہمارے زخموں پہ کوئی پھندہ رکھ سکے؟ جی، یہ ہے آج کا موضوع جو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے صوفیزم کے حوالے سے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر صوفی یہ چاہتا ہے کہ انسانوں سے، انسان کائنات کی ہر شے سے جڑے رہیں، یعنی اس کے اندر ملٹیپلیکیشن کا تصور تو پایا جاتا ہے، وہ چیزوں کو کے بڑھاوے اور گروتھ میں تو بلیو کرتا ہے، لیکن وہ تقسیم میں بلیو نہیں کرتا، وہ بانٹنا نہیں چاہتا۔ وہ جس وقت اس دنیا سے جاتا ہے تو ان کو بھی، جنہوں نے اس کے اوپر کوئی ظلم ڈھائے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ معاف کر کے جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی عفو و درگزر کی زندگی ہوتی ہے۔ اس میں بدلے کی آگ نہیں ہوتی، اس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ مجھے فلاں کو سبق سکھانا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے اندر یہ شدت آ جائے نا کہ مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو سبق سکھانا ہے، تو پھر یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس اس کی 100 توجیحات ہوں گی، لیکن اس وقت آپ صوفی کے راستے سے دور جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اہنسا کا اور امن کا پیغامبر ہوتا ہے۔ جمہوریت بنیادی طور پر انسانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے کا نام ہے۔ اس کی خصوصیت اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ جس وقت یہ دو دھڑے تقسیم ہوتے ہیں معاشرے میں، اور معاشرے کے لوگ ایک کسی دھڑے کے لیے ووٹ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پورے کی پوری جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ فلی اس ایک شخص یا اس ایک نظام یا اس ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے لگتی ہے، جس کے لیے اس نے ووٹ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے جو میری سوچ ہے معاشرے کو رن کرنے کے حوالے سے، اس میں اس شخص کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اب اس میں وہ دشمنی کی کیفیت میں نہیں جاتا۔ جو دو دھڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں دو دھڑوں میں کوئی دشمنی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ایک شخص منتخب ہو کر اور اس کا اولو الامر بن جاتا ہے اس معاشرے کا، تو پھر تمام لوگوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس شخص کو بعنوان تسلیم کریں گے، اور پھر وہ جو ان کے درمیان تقسیم تھی وہ ختم ہو جائے گی ایک خاص دورانیے کے لیے۔ وہ 4 سال کا سلسلہ ہو سکتا ہے، 5 سال کا ہو سکتا ہے۔ تو صوفی یہ چاہتا ہے بنیادی طور پر کہ تقسیم اور دھڑے بازی نہ ہو۔ تو ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مروجہ جمہوریت کا تصور جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے،
جس میں گھروں میں اور سڑکوں پر ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے، نفرت کا جذبہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، سوچ سمجھ، لاجک، ریشنالٹی، تہذیب، یہ والے الفاظ کے سہ بارینہ بن گئے ہیں۔ تو وہ یہ دھڑا ہو یا وہ دھڑا ہو، بہرحال ان میں جب یہ والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں تہذیب کے حوالے سے، تو پھر وہاں صوفی اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے اس ساری صورتحال سے، سوچ کے حوالے سے بھی، اور اپنے مزاج کے حوالے سے بھی، اور اپنے رویوں کے حوالے سے بھی۔ وہ پھر اس معاشرے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اس تقسیم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام طرح کے نظام جہاں پر آپ انسانوں کو دوسرے انسانوں پر یا تو فوقیت اور یا پھر ڈومیننس اور یا پھر تقسیم کا کچھ سبق دے رہے ہیں، ادرلینس اور دیمنس کر رہے ہیں، ہم اور وہ، یہ جو ہم اور وہ والا تصور ہے، یہ صوفی کی دنیا سے الگ تصور ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اور ہم ایک ہیں، اکٹھے ہو جانا، مل بیٹھنا، اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں یہ احساس رکھنا کہ کہیں میرے کسی جملے سے، میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف اور دکھ تو نہیں پہنچا رہا میں۔ یہ ٹو سٹارٹ ود اس شخص کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے، اس کے کلام سے، اس کے ہاتھ سے ہر دوسرے شخص کی ذات محفوظ ہوتی ہے، چاہے وہ شخص سوچ میں، وہ شخص مذہب میں، وہ شخص فرقے میں، وہ شخص قبیلے کے حوالے سے کوئی اور ہو۔ لیکن جب حفاظت کی اور امن کی کیفیت کی بات آئے گی تو پھر وہ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ اس کے ہاتھ سے ہر کوئی محفوظ رہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صوفی کا تصور معاشرے کا یہ ہے کہ میرا کام میری حفاظت کرنا نہیں ہے، آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یوں چونکہ آپ کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں معاشرے میں، اور وہ کسی اور کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ شخص جس کی تیسرا شخص حفاظت کر رہا ہے، ہی از واچنگ مائی بیک، وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ کسی بھی لمحے اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں محفوظ نہیں ہوں معاشرے میں، تو پھر اس معاشرے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں صوفی کی جو زندگی ہے اس کے اوپر چلنا، اس کی سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس بات کا احساس رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی مجھ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ جہاں جہاں میں گھوموں اور جہاں جہاں آپ گھومیں، ہم اس کیفیت کو لے کے گھومیں کہ میں تو تمہاری حفاظت کا ذمہ لے کے گھوم رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، پھر اس نظام کا آپ جو بھی نام رکھنا چاہیں رکھ لیجیے گا، لیکن وہ سنت صوفی پر بنا ہوا نظام ہوگا۔